والی ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور دہشت گردوں کی جو شناخت ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ وہ افغانستان سائڈ سے شاید آئے ہوئے ہیں کہ جو مختلف دہشت گرد گروپ جو آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر بھی کہ انہوں نے بھی بہت سی جگہوں پہ اسلحے کی لوٹ مار کی تھی. زندگیوں کو ابھی بھی خطرہ ہے افغانستان کے اندر. تو اب جو یورپین ممالک ہیں وہ بھی ان کو اپنے ممالک میں شفٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا میں امن و امان کے مسائل پیدا کر رہے ہیں, دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہے اور پھر بعد میں سپورٹ کرتا ہے. یہ کسی اعتبار سے ہم نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ فاروق. ناظرین, گزشتہ دنوں میں میاں والی میں ایک دہشت گردی کا واقعہ جو ہے پیش آیا تھا. خبر یہ آئی ہے کہ اس میں جتنا بھی اسلحہ استعمال کیا گیا تھا وہ غیر ملکی اسلحہ ہے. اس بارے میں گفتگو کروں گی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد جمیل صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی السلام جی, تھینک یو. سر, گزشتہ دنوں میں ایک واقعہ دہشت گردی کا پیش آیا تھا میاں والی میں. خبر یہ آئی ہے کہ اس میں جو اسلحہ استعمال کیا گیا وہ غیر ملکی اسلحہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں, اس میں پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو میاں والی ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور دہشت گردوں کی جو شناخت ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ وہ افغانستان سائڈ سے شاید آئے ہوئے ہیں اور ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ را کے ساتھ اور انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسی اور ہوسٹائل باقی جو ایجنسیز اس علاقے میں آپریٹ کر رہی ہیں اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, کہ وہاں سے یہ سارا کام ہو رہا تھا. تو اب جو یہ اسلحے کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں بھی یہ وہ اسلحہ ہے جو نیٹو افواج کے زیر استعمال رہا افغانستان میں, اور جب وہ وہاں سے گئے تو انہوں نے یہاں پہ لوکل جو فورسز تھی ان کے حوالے کیا تھا. اور ایسی اطلاعات بے شمار پہلے سے تھیں کہ جو مختلف دہشت گرد گروپ جو آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر بھی کہ انہوں نے بھی بہت سی جگہوں پہ اسلحے کی لوٹ مار کی تھی. تو اس لیے یہ اب اس میں کوئی ایسا شک و شبہ نہیں رہتا کہ یہ جو سارا واقعہ پیش آیا تھا اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو بھی تمام اس کا جو نیٹ ورک اور اس کی جو کڑیاں ہیں وہ جا کے افغانستان کے ساتھ مل رہی ہیں. اور پھر اس صورتحال کے اندر جو افغانستان کے جو اللیگل یہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے کہ ان کی جو یہاں سے نکالنے کا جو فیصلہ کیا گیا, تو اس میں اب یہ چیز نظر آ رہی ہیں کہ اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ مزید بہتر اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پاکستان کے اندر بھی کچھ لوکل کچھ چیزیں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا طریقہ کار کے بارے میں. تو ابھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان افغانیز کو جو خاص طور کے اوپر افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے کام کرتے تھے, پھر ان کو یہاں پہ آنا پڑا اور ان کی زندگیوں کو ابھی بھی خطرہ ہے افغانستان کے اندر. تو اب جو یورپین ممالک ہیں وہ بھی ان کو اپنے ممالک میں شفٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پاکستان گورنمنٹ بھی ان لوگوں کو بھی کچھ عرصہ یہاں پہ قیام کی اجازت دے گی تاکہ وہ اپنا ویزا پروسیس اور وہ جو امیگریشن پروسیس ویزا پروسیس سارا کمپلیٹ ہو. لیکن ایک چیز بڑی اہم اس میں ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملات سارے کے سارے جو ہیں کہ وہ انڈین ایجنسی اور ان دہشت گرد گروپوں کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ سے دہشت گردی پھیلانے میں انوالو رہا ہے. کیا آپ اس بات سے متفق ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی اس کا ہی ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انڈین جو جتنے بھی نیٹ ورک ہیں وہ خواب کراچی میں ہو, بلوچستان کے اندر ہو, افغانستان کے اندر ہو, اور اس کے جتنے بھی ٹھوس شواہد جو ہیں وہ پاکستان 2008-9-10 جو ہے کہ اس دور سے خاص طور کے اوپر جو شرم الشیخ میں ایک کانفرنس تھی اور اس میں منموہن سنگھ تھے پرائم منسٹر انڈیا کے اور پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف گیلانی تھے. وہاں پہ ایک ڈوزیئر پہلا ہم نے انہیں بڑے ٹھوس شواہد کے ساتھ دیا تھا, اور جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھا پاکستان انڈیا کا اس میں بھی اس چیز کی تسلیم کیا گیا تھا اس حقیقت کو کہ انڈین نیٹ ورک جو بلوچستان, کراچی اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کے مسائل پیدا کر رہے دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہے. اور پھر بعد میں وہی چیزیں کلبھوشن یادیو نیٹ ورک جو پکڑا گیا اس سے بھی یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں, اور ابھی جو اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں ان سے بھی چیزیں مل رہی ہیں. اور پھر پنجاب کے اندر لاہور اور جو ورکنگ باؤنڈری ہے سیالکوٹ اس سائڈ کے اندر بہت سے ایسے واقعات دہشت گردی ہوئے ہیں جن میں جو کمیونیکیشن اور جو باقی ٹریسز تھے وہ انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو یہ چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ انڈیا مسلسل پاکستان میں
جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اور باقی جو واقعات ہیں ان کے اندر ملوث ہے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہوتے ہیں کہ جب سے غیر ملکی باشندوں یعنی افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے، تب سے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ دن بہ دن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ ہمیشہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہوتی ہیں، ممالک ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے حالات میں زیادہ آپریٹ کرتے ہیں کہ جب کسی ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو یا بڑے اہم مواقع ہوں یا اس قسم کے حالات جیسے ابھی افغانستان کے ہم جو ایلیگل یہاں پہ لوگ قیام پذیر تھے ان کا ہم پالیسی بنا رہے ہیں کہ ان کو ہم یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو آپ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اس کو مزید خراب کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تاریخی، کیونکہ ہم نے پچھلی 3-4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے افغانستان کے جو مہاجرین ہیں ان کو یہاں پہ قیام دیا ہوا ہے، ان کی 2 جنریشن جو ہیں یہاں پہ رہ رہی ہیں بطور پناہ گزین، اور پھر ہم نے بہت ساری سہولیات دی ہوئی ہیں افغان باشندوں کو پاکستان کے اندر۔ افغانستان کے اندر بھی اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے اس کو پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو اس کو ابھی بھی سپورٹ کرتا ہے یا کسی اعتبار سے ہم نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں کہ افغانی کو جب واپس کر رہے ہوں گے تو اس قسم کے جب حالات ہوں گے تو اس میں پھر دونوں ممالک کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے کہ ہمیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ہماری پالیسی لیول کے اوپر بھی بڑا کیئرفلی ان معاملات کو ہینڈل کرنا ہوگا تاکہ ایک طرف ہمارے جو یہ ریئل ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں اور دوسری طرف جو دو طرفہ ہمارے تعلقات ہیں ان کے اندر بھی خرابی نہیں آنی چاہیے۔ شکریہ۔